السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جانور خواہ قربانی کا ہو یا عام جانور ہو، اس کو ذبح کرنے کی 6 بنیادی شرائط ہیں۔ اگر ان 6 شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی گئی تو جانور مردار ہوگا، جانور حلال نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، آج پاکستان میں 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ کل انشاءاللہ 10 ذی الحجہ سے قربانی کے ایام شروع ہو رہے ہیں۔ قربانی اور قربانی کے جانور کے متعلق بیشتر اہم مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ آپ اس چینل پر جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جانور کو ذبح کرنے کے لیے کن شرائط کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم سامعین، سال میں ایک مرتبہ ایسا موقع آتا ہے جب عالم اسلام کے مسلمان اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے قیمتی جانور خرید کر اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرتے وقت چند ایسی غلطیاں کبھی کبھار ان سے ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی اور ان کی محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں جانور ذبح کرتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی جو شرائط ہیں ہمیں ان شرائط کا پوری طریقے سے خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے 6 بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ ذبح کرنے والا عاقل ہو۔ اگر کسی پاگل اور مجنون شخص نے جانور کو ذبح کر دیا تو جانور مردار ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، عاقل ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا لڑکا جو عاقل ہے، عقل مند ہے، لیکن بالغ نہیں ہے، ذبح اچھے طریقے سے کر سکتا ہے اور اس کے اندر باقی شرائط بھی پائی جاتی ہیں، تو اس نے اگر ذبح کر دیا تو جانور حلال ہوگا، قربانی ہو جائے گی۔ اور دوسری شرط ہے مسلمان ہونا۔ اگر کسی کافر نے یا پھر مشرک نے ذبح کر دیا، قربانی ضائع ہو جائے گی، جانور مردار شمار ہوگا۔ یا پھر ایسے شخص نے ذبح کیا جانور کو جو کہلاتا تو مسلمان ہے، لیکن اس کے عقائد و نظریات جو ہیں وہ حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ مثلا وہ قرآن کے اندر تحریف کا قائل ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ کہ صحابہ نے قرآن چھپا لیا، قرآن ہم تک صحیح نہیں پہنچایا۔ یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے یہ صحیح قرآن نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے تحریف قرآن کا، تو ایسے شخص نے اگر جانور کو ذبح کر دیا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پر اللہ کا نام لینا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر اتنی بلند آواز سے پڑھنا کہ ان کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے۔ جو آدمی ذبح کر رہا ہے یا پھر جن لوگوں نے ذبح کرتے وقت چھری پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، سب نے یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ یہ سب جو ہے جنہوں نے چھری پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں یہ سب ذبح کرنے والے ہی شمار ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیا تو جانور مردار شمار ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا تو جانور مردار ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ زندہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی مرے ہوئے جانور کے گردن پر چھری چلا لی اور یہ کہا جی میری قربانی ہوگی، تو قربانی نہیں ہوگی، جانور کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اور چھٹی اور آخری شرط ہے کہ جانور کے جو ہے نا 4 رگیں ہوتی ہیں، ان چاروں رگوں کو کاٹنا یا پھر ان چاروں میں سے 3 کو کاٹنا یہ لازمی ہے۔ اگر کسی نے 2 رگیں کاٹ دی، 2 رگیں چھوڑ دیں تو جانور حلال نہیں ہوگا، جانور مردار شمار ہوگا۔ وہ 4 رگیں، ایک رگ جو ہوتی ہے وہ سانس لینے کے لیے ہوتی ہے، دوسری رگ ہوتی ہے خوراک کھانے پینے کے لیے، اور 2 رگیں ہوتی ہیں خون کے لیے۔ ان چاروں رگوں کو کاٹ دیا تو بہت اچھا، لیکن اگر 4 میں سے 3 کو کاٹ لیا اور یقین ہو گیا کہ 3 رگیں پوری کٹ گئی ہیں تو جانور ذبح ہو جائے گا اور حلال ہوگا۔ لیکن اگر 3 بھی نہیں کٹی، 2 رگیں کٹی ہیں یا 1 رگ کٹی ہے اور جانور کو چھوڑ دیا ہے تو یہ جانور مردار ہوگا، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔